برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، اخلاق اور کردار کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کا مقصد، اپنی بعثت کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بعد اخلاق میں محصور کر ڈالا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام نبیوں نے پہلے توحید کی تعلیم دی، توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور وہ سر جو غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے تھے اس کو ایک اللہ کی طرف جھکنے کی دعوت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی تعلیم دی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق اور کردار کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ میری بعثت کا مقصد ہی ہے اخلاق کی تکمیل۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اخلاق کو نسبت خاص کی بشارت سنائی ہے، اور جو بد اخلاق ہیں، جو صاحب اخلاق نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ احاسنکم اخلاقا، تم میں جو سب سے زیادہ اخلاق مند ہے وہی مجھ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ انسان مجھ سے دور ہے، وہ انسان مجھ سے دور ہے جو صاحب اخلاق نہ ہو، جو صاحب کردار نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، حسن اخلاق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی اعمال کو تولیں گے، نیکیوں کو تولیں گے، تو وہاں میزان میں، ترازو میں نامہ اعمال کے پلے کو بھاری کرنے والا یہی حسن اخلاق ہوگا۔ جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کے نامہ اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور اگر عبادت میں کمی اور کوتاہی ہو گئی، فرائض میں کمی اور کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کے ذریعے اسے پورا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ حسن اخلاق کے ذریعے کمی کی تدارک اللہ تعالی کرے گا۔ کبھی عبادت میں، فرائض میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی، لیکن اگر آپ صاحب اخلاق ہیں، آپ صاحب کردار ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن اخلاق کے ذریعے سے اس کمی اور کوتاہی کو دور کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حسن اخلاق کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ مرتبہ فرمائے گا، اور اس بلند مقام پر فائز فرمائے گا جو کہ ایک تہجد گزار اور ہمیشہ نفل روزے رکھنے والے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے اخلاق و کردار کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، انما المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ آپ فرماتے ہیں اگر بندہ مومن دنیا میں تہجد گزار نہ رہا ہو، دنیا میں نفلی روزے کا اہتمام نہ کرتا رہا ہو، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے کردار اچھے ہوں، صاحب اخلاق ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا جو ایک تہجد گزار بندے کا مقام ہے، جو ایک نفلی روزے رکھنے والوں کا مقام ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حسن اخلاق کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فضیلت کو ہم حاصل کریں اور صاحب اخلاق بنیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کیسے تھے؟ آئیے چند نکات اور چند نمایاں پہلو آج ہم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔
میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمایاں اور عظیم اخلاق جو ملتا ہے وہ یہ کہ جب آپ بات کرتے تھے تو بڑی میٹھی بات کرتے تھے، آپ کی گفتگو بڑی اچھے سلیقے کی گفتگو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو بڑی ہی پیار محبت بھری انداز میں بات کرتے تھے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اگر کسی کے اخلاق کو جانچنا ہو، کسی کے اخلاق کو پرکھنا ہو، کسی کے اخلاق آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ اس کی زبان سے اس کے اخلاق کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی زبان بتائے گی کہ وہ اخلاق میں کہاں ہے، وہ بڑوں سے بات کرنے میں اس کے الفاظ کیا ہیں، چھوٹوں سے بات کرنے میں اس کا طریقہ کیا ہے، ماں باپ سے بات کرنے میں اس کا لہجہ کیا ہے، دوستوں سے بات کرنے میں اس کے انداز کیسا ہے، یہ چیز بتائے گی کہ وہ انسان اخلاق میں کہاں ہے۔ بڑوں سے بے ادبی سے بات کرنا، چھوٹوں کو ڈرا کر دھمکا کر بات کرنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے بات کرنا، یہ کوئی اچھے مسلمان کے اخلاق نہیں ہے۔ صاحب اخلاق کی زبان ساہستہ ہوتی ہے، صاحب اخلاق کی زبان میٹھی ہوتی ہے، صاحب اخلاق کی زبان سنجیدہ ہوتی ہے، صاحب اخلاق کی زبان بڑے سلیقے کی ہوتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر میں موجود تھی۔ ایک آدمی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس اخو العشیرہ، وہ معاشرے کا سماج کا برا انسان ہے، لیکن آپ کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ آنے والے کو روکتے نہ تھے، آپ آنے والے کو منع نہیں کرتے تھے، آپ اس سے ملتے، اس سے بات کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے کی اجازت دی۔ وہ جب آپ کے گھر میں داخل ہوا، آپ کے پاس بیٹھا، اللہ اکبر، پیارے نبی کا انداز دیکھیے، بات کرنے کا سلیقہ دیکھیے، آپ کس انداز میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے اتنی اچھی گفتگو کی، آپ نے اتنے اچھے اور پیار بھری محبت میں آپ نے بات کی، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے تھے گویا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الفاظ نہیں، زبان سے شکر جھڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے جب اس چیز کو دیکھا بڑی تعجب کا اظہار کیا کہ ابھی تو جب باہر تھا آپ نے کہا مدینہ کے یہ برا انسان ہے، اور جب آپ کے پاس آیا آپ اتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں۔ جب وہ آدمی چلا گیا، حضرت عائشہ نے پوچھ ہی ڈالا نبی سے کہ اللہ کے رسول، اس کے آنے سے پہلے تو آپ نے کہا کہ سماج اور معاشرے کا برا انسان ہے، اور آپ اس کے ساتھ اس انداز سے بات کر رہے ہیں۔ بڑی تعجب ہو گیا، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عائشہ بتلاؤ ذرا، تو نے کب مجھے بد کلامی کرتے ہوئے پایا؟ تو نے کب مجھے بد زبانی کرتے ہوئے پایا؟ تو نے کب مجھے بدگو انسان پایا؟ میرے بھائیوں، یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، بات کرنے کا سلیقہ، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز کس قدر نرالا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے، آج اپنوں سے ہم صحیح سے بات نہیں کر پا رہے ہیں، جو معاشرے کے برے ہوں وہ تو دور کی بات ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اخلاق کو اپنائیں، اور کسی کے اخلاق کو اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی زبان سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی زبان بتلائے گی، اس کے الفاظ بتلائیں گے، اس کی گفتگو بتلائے گی کہ وہ اخلاق میں کہاں کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے کے اندر غریب، فقیر، مسکین رہتے ہیں، کمزور طبقہ کے لوگ رہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ یہ طریقہ مسکینوں سے ملنا اور مسکینوں سے سلام و کرام کرنا، یہ چیز ہمیں بتلائے گی کہ آج ہم اخلاق میں کہاں ہیں۔ یاد رکھیے، مالداروں کی تو سب عزت کرتے ہیں، مالداروں کی تو سب پوچھتے ہیں،
مالداروں کے پاس سب جاتے ہیں، ان کی خیریت اور عافیت پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج میں مسکینوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، فقیروں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، کمزور طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، یہ چیز بتائے گی کہ ہم اخلاق میں کہاں ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا؟ میرے بھائیوں، آج دیکھیں معاشرے کے اندر غربا، مساکین، فقراء کو کون پوچھتے ہیں؟ آج انہیں کون پوچھتے ہیں؟ کمزور طبقہ کے لوگوں سے کون سلام اور کلام کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، غربا اور مساکین کو ہم کتنا خیال کرتے ہیں، غربا اور مساکین کو ہم کتنا یاد کرتے ہیں، اس کو ہم کتنا پوچھتے ہیں، یہ چیز بتلاتی ہے ہم اخلاق میں کہاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین دعوت ہے وہ دعوت، بدترین دسترخوان ہے وہ دسترخوان جہاں کے آنے والے کو روکا جاتا ہو، جو فقیر اور مسکینوں کو منع کیا جاتا ہو، اور مالداروں کو، جو صاحب ثروت ہے، جو مالدار ہے، جو امیر ہے، وہ آنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اسے اصرار کر کر کے بلایا جاتا ہے۔ بدترین ہے ایسی دعوت۔ اللہ کے نبی کے الفاظ شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین دسترخوان ہے ایسی دسترخوان جہاں کے فقراء کو منع کر دیا جاتا ہو، جہاں کے غربا مساکین کو دعوت نہ دی جاتی۔ میرے بھائیوں، غربا و مساکین کے ساتھ ملنا، اس سے بات کرنا، اس سے اچھے انداز میں پیش آنا، اللہ اکبر، پیارے نبی کو یہ اخلاق کتنا پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ چیز مانگا کرتے تھے۔ آپ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک فعل الخیرات ترک المنکرات وحب المساکین۔ اے پروردگار، میں تجھ سے بھلائی اور اچھائی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، میں تجھ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ یا اللہ، تو ہمارے دل میں مسکینوں کی محبت کو ڈال دے، غریبوں کی محبت کو ڈال دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے بھی رب سے دعائیں کی ہیں، لیکن بتلائیے ذرا صحیح ایمانداری کے ساتھ ہم نے اپنی دعاؤں میں کتنے بار یہ دعا کی ہے کہ اللہ مسکینوں اور غریبوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، اس کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے، یہ چیز بتلائے گی کہ ہم اخلاق میں کہاں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گھریلو زندگی آپ دیکھیں گے تو اللہ اکبر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف، گھریلو زندگی، آپ گھر میں ہوتے تو آپ کا اخلاق کیا ہوتا، گھر میں ہوتے تو آپ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کان فی محنت اہلہ اذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو آپ گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، آپ گھر کے کام کاج بھی کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا قام الی الصلاۃ تو نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھیے نبی کا اخلاق، اپنے گھر میں جب ہوتے تو گھر میں کس انداز سے رہتے ہیں، اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے، اور اپنی بیویوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے
کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، رننگ ریس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے زوجائے محترمہ سے، اپنی بیوی سے کہ عائشہ چلو ہم لوگ دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور جو صحابہ تھے ان کو آگے بھیج دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دوڑ میں جیت جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل جاتی ہے۔ حضرت عائشہ اپنی جیت کی خوشی کا اظہار کرنے لگتی ہے، ہنسنے لگتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں کچھ عرصے کے بعد، کچھ ایام جب گزر گئے، پھر ایک دوسرے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس بار بھی نبی نے کہا اے عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم دونوں رننگ ریس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوڑ میں مقابلہ کیا، اور اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ جب دوسرے بار رننگ ہوا، دوڑ ہوا، تو میں موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن بھاری ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ، آپ کس انداز میں اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کس طرح خوش کیا کرتے تھے، اور آج دیکھیے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ آج ہم جب گھر میں ہوتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہوتا ہے۔ بیویوں کو ڈرانا، بیویوں کو مارنا، بیویوں کو گالی گلوچ کرنا نہیں میرے بھائیوں۔ یقیناً اگر کچھ غلط کام آپ اسے دیکھیں تو دھمکائیں ضرور، اور مارے نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی دیکھ لیجئے، آپ نے کبھی بھی کسی بیوی کو مارا نہیں مارا، آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن سماج اور معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور حیرت تو یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اگر بیوی بیمار پڑ جائے تو گولی تک بھی اسے نہیں دیتے، پانی تک اسے نہیں دیتے، کھانا پکانے کا وقت ہے لیکن کھانا بھی پکا کر اسے نہیں دیتے، خود بھوکا رہ جاتے، ہوٹلوں پر کھانا کھا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر آپ ایک ٹائم کھانا بنا کر دے دیں گے تو کتنی محبت آ جائے گی دونوں میں، کتنا خوش ہو جاتی ہے بیوی کہ میری تکلیف میں میرا شوہر مجھے یاد رکھا، مجھے پریشانی میں میرے شوہر نے میری خدمت کی۔ اور یہی تو طریقہ تھا نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج ہمارا گھریلو زندگی کیسی ہے، ہمارے بیوی کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے، بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ آج اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا، غلاموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے؟ 10 سال۔ اللہ اکبر! 10 سال نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سالہ مدت میں، اس 10 سالہ کی پیریڈ میں اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ اور آگے کی حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا۔ کبھی 10 سالہ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ نہیں اختیار کیا۔ اللہ اکبر! کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے میرے بھائی،
ایک خادم کے ساتھ آپ کا یہ رویہ، ایک نوکر کے ساتھ آپ کا یہ سلوک۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اضرب غلاما، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی، فسمعت صوتا، کہ اے ابو مسعود تم آج اس غلام کو مار رہے ہو، اس غلام کے اوپر جتنا تم قدرت رکھتے ہو اس سے زیادہ تم پر اللہ قادر ہے، اس سے زیادہ تم پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے کبھی بھی کسی غلام پر ہاتھ نہ اٹھایا، اور اس ڈر اور اس خوف سے کہ کہیں مجھے کل قیامت کے دن مجھے سزا نہ مل جائے، کل مجھے سزا نہ دی جائے، اس ڈر اور اس خوف سے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خادموں کے ساتھ کیسا ہے۔ ایک طرف نبی کے یہ اخلاق دیکھیں اور آج دنیا میں لوگوں کی حالت کو دیکھیں۔ آج اگر کسی کے ہینڈ میں کوئی کام کرتا ہے، کوئی خادم ہے، کوئی نوکر ہے، آج اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اسے کہ اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اسے ڈرایا جاتا ہے، اسے دھمکایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے مارا بھی جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کا یہ اخلاق نہیں، آپ تو غلاموں پر بھی رحم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے بھی ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عدل و انصاف دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی انصاف پسند انسان تھے۔ عدل و انصاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال آپ تھے، بڑے ہی انصاف پسند تھے۔ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، قبیلہ مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور معلوم ہے اسلام کی سزا چوری کرنے کی کیا ہے؟ قطع ید، ہاتھ کا کاٹنا ہے، ہاتھ کا کاٹنا ہے۔ اب اس عورت کے خاندان والے چاہتے تھے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹے، اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہمارے خاندان کی عزت چلی جائے گی، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ اس لیے اس خاندان والوں نے نبی کے پاس سفارش کے لیے بھیجا، کس کو؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ذرا نبی کے پاس جاؤ اور نبی سے سفارش کرو کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، آج اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے کہا کہ اس سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں، مالداروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اونچے خاندان کے ہوتے تھے اسے معاف کر دیا جاتا تھا، اور غریبوں سے بدلہ لیا جاتا تھا، غریبوں پر ساری سزائیں اور قانون نافذ کیا جاتا تھا، اس لیے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ کیا انصاف پسند انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں تو یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف پسند۔ آج دیکھیے دنیا میں عدل و انصاف کیسا ہے۔ آج ہر جگہ ناانصافی ہے، آج ناحق فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عدل اور انصاف پسند ہے۔
تو میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آخر میں کچھ باتیں سماج اور معاشرے کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آج دیکھیے ہمارے مسلم سماج کے نوجوانوں کا کیریکٹر کیسا ہے، نوجوانوں کا اخلاق کیسا ہے، نوجوانوں کا کردار کیسا ہے۔ اگر آپ سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج نوجوانوں کے اخلاق بگڑ چکے ہیں، نوجوانوں میں اخلاق کی بگاڑ آ چکا ہے، نوجوانوں کے کردار بگڑ چکے ہیں۔ آج نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ان کے بال فلمی ایکٹر کی طرح بال ہوتا ہے، اس کا لباس فلمی ایکٹر کی طرح اس کا لباس ہوتا ہے، اور اس کا رہن سہن فلمی ایکٹر کی طرح اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے ہیرو ہیں۔ ہمارے اخلاق ہو تو نبی کی طرح، ہمارے بال ہو تو نبی کی طرح، ہمارے چہرے ہو تو نبی کی طرح، ہمارے رہن سہن ہو تو نبی کی طرح۔ یہ فلمی ایکٹر کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم زندگی کی ہر موڑ میں نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ آج دیکھیے سماج اور معاشرے میں نوجوانوں کی ایسی حالت ہے کہ نہیں، بال ایسی کٹاتے ہیں دیکھنے میں گھن محسوس ہوتی ہے، لباس ایسا پہنتے ہیں پھٹا رہتا ہے اور کہتے ہیں کہ فیشن ہے۔ افسوس ہے، ہم کس تہذیب کو اپنا رہے ہیں، کس اخلاق کو اپنا رہے ہیں، کس کردار کو اپنا رہے ہیں میرے نوجوان بھائیوں۔ اور حد تو یہ ہے کہ کچھ مسلم نوجوان شراب کے عادی ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کے عادی ہیں، زنا اور بدکاری کی طرف قدم بڑھائے ہوئے ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ زندگی دوبارہ اللہ نہیں دے گا، اس زندگی کو غنیمت سمجھیے اور اس زندگی میں رب کو خوش کر لیجئے، رب کو خوش کر لیجئے۔ اور کچھ نوجوان ایسے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میرے الفاظ سے تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک جو برائی ابھی سب چل کر بول رہی ہے، بہت زیادہ ایک بری خصلت ہے، وہ یہ کہ گٹکا خوری۔ آپ دیکھیے گٹکا خوری، میرے بھائیوں، آپ اگر ڈاکٹر سے بھی پوچھیں گے تو ڈاکٹر بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے کہ گٹکا کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گٹکے سے صحت پر بھی اثر پڑتا ہے، صحت بھی اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا میرے نوجوان بھائیوں، اس گٹکے میں آپ کا کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے آپ خود حساب لیجئے۔ اگر ایک دن میں آپ 10 گٹکا کھاتے ہیں، ایک گٹکے کا 5 روپیہ ہے تو کتنا 50 روپیہ ایک دن میں آپ کھا کر تھوکتے رہے ہیں۔ آپ 50 روپیہ کھا کر تھوکتے رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ کوئی ایک فائدہ دکھا دیجئے گٹکا کھانے کا، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا مال بھی گیا، آپ کی صحت بھی گئی، اور آپ جب کسی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں آپ کی زبان سے بدبو آتی ہے، جس سے ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھن محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے باعث بنتے ہیں۔ تو کیوں ایسی خصلت کو، ایسی عادت کو اپنائیں جو دوسروں کو تکلیف ہو، اور وہی 50 روپئے کو ہم رکھیں اور اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کریں، یا پھر کھائیں تو اچھی غذا کھائیں، اچھی چیزیں کھائیں۔ اللہ سے امید ہے اور ان نوجوانوں سے امید ہے جو گٹکا کھاتے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے اخلاق اور کریکٹر کیسے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق دے۔